السلام علیکم میرے دوستو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی عمر کافی ہو چکی تھی اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ دن رات اسے یہی فکر ستاتی رہتی کہ اس کے بعد کون اس کا تخت سنبھالے گا۔ یوں تو بادشاہ کے کئی وزیر اور نوکر تھے، لیکن بادشاہ کا ایک وزیر اس کی نہایت بہت قریب تھا اور نوکروں میں سے ایک نوکر کو بادشاہ اپنے ہر خاص کام کے لیے حکم دیتا تھا۔ وزیر بادشاہ کا ہمدرد تھا اور اس لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار رہتا۔ نوکر بظاہر بادشاہ پر جان چھڑکتا تھا، اصل میں اس کی نظر بادشاہ کے تخت پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ اپنی وفات سے پہلے محل میں کسی کو اپنا جانشین بنا کر جائے گا اور یقیناً وہ اس کے لیے اپنے قریبی لوگوں پر ہی نظر ڈالے گا۔ اسی وجہ سے نوکر بادشاہ کی زیادہ سے زیادہ خوشامد کرتا تھا تاکہ وہ بادشاہ کی جگہ تخت پر بیٹھ جائے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب جلد ہی اپنے جانشین کا انتخاب کر لے گا۔ اس کے لیے اس نے اپنے نوکر اور وزیر کو شاہی کمرے میں بلوایا اور کہنے لگا، آج میں تم دونوں کو کسی کام سے نہیں بلکہ ایک اہم سوال کا جواب جاننے کے لیے بلوایا ہے۔ وزیر اور نوکر بادشاہ کے سوال کے منتظر تھے۔ بادشاہ بولا، آج میں تم دونوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ میں تم دونوں کی نظر میں کس چیز کی برابر اہمیت رکھتا ہوں۔ بادشاہ کا سوال سن کر خوشامدی نوکر بغیر سوچے سمجھے فوراً بولا، بادشاہ سلامت، آپ میرے لیے اس پورے محل کی دولت، آرام اور عیش سے زیادہ اہم ہیں۔ نوکر کا جواب سن کر بادشاہ مسکرانے لگا اور پھر وزیر کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، وزیر، میں تمہارے جواب سننے کا منتظر ہوں۔ وزیر، جو کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا، بادشاہ کی بات سن کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی اہمیت میرے لیے اس قدر ہے جتنی کسی انسان کی زندگی میں نمک اہمیت رکھتا ہے۔ بادشاہ اور نوکر حیرت سے وزیر کی جانب دیکھنے لگے اور پھر بادشاہ کے چہرے پر خفگی در آئی اور وہ ناراض نظروں سے وزیر کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہماری اہمیت چند روپوں میں ڈھیروں کی مقدار میں مل جانے والی نمک جتنی ہے؟ نوکر بھی وزیر کے جواب سے دل ہی دل میں خوش تھا کہ وہ بادشاہ کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وزیر سمجھ گیا کہ بادشاہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ اپنے عزیز بادشاہ کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فوراً بولا، بادشاہ سلامت، آپ میری صرف 2 باتیں مان لیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو میرا جواب پسند نہ آیا تو میں آپ کی سزا کا مستحق ہوں گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کو نہایت عزیز رکھتا تھا، اس لیے خفا ہونے کے باوجود اس بات میں سر ہلا دیا۔ وزیر نے کہا، میں آپ سے 2 کام کرواؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، منظور ہے۔ وزیر بولا، آپ کو اگلے 2 دن جنگل میں گزارنے ہوں گے، بغیر کسی عیش و آرام، محل کے کھانے اور کسی خادم کے۔ بادشاہ نے منظور کر لیا اور وہ 2 دن جنگل میں رہا۔ اسے بھوک محسوس ہوتی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، نیند آتی تو پتوں کے بستر پر سو جاتا۔ یوں بادشاہ نے 2 دن آسانی سے گزار لیے۔ 2 دن بعد وہ محل واپس آیا تو وزیر سے بولا، یہ کام تو نہایت آسان تھا، مجھے اپنی دولت کے بغیر رہنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئی۔ وزیر مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، ایک امتحان ابھی باقی ہے، اب آپ کو اگلے 2 دن بغیر نمک والے کھانے کے گزارنے ہوں گے۔ بادشاہ نے یہ بھی منظور کر لیا۔ اب جب بھی بادشاہ کو بھوک محسوس ہوتی تو اسے پھیکا کھانا پیش کیا جاتا۔ ہر بار بادشاہ 1 دونے والے کھانے کے بعد ہی دسترخوان سے اٹھ جاتا۔ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن بے مزہ کھانوں کے باعث کسی چیز کو چکھنے پر بھی دل آمادہ نہیں تھا۔ خالی پیٹ ہونے کے باعث بادشاہ ساری رات بھی بے چین رہتا اور آرام سے نہ سو پاتا۔
اور آرام سے سو نہ پاتا۔ یہ 2 دن اسے 2 سالوں کے برابر معلوم ہو رہے تھے۔ 2 دن گزرنے کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے 2 دن دولت کے بغیر نہایت آسانی سے گزار لیے، لیکن صرف 2 دن آپ بغیر نمک والے کھانے کھا کر اس قدر بیزار ہو گئے کہ آپ نے خالی پیٹ رہنے کو ترجیح دی۔ اب آپ خود انصاف کریں کہ میرا آپ کو نمک جتنا اہم قرار دینے کا فیصلہ کس قدر ٹھیک یا غلط تھا۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ جواب کے مطابق وزیر ہی اس کے تخت و تاج کا اصل حقدار ہے۔ اسی دن بادشاہ نے پوری رعایا کے سامنے وزیر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور یوں لالچی اور خوش آمدی نوکر ہاتھ ملتا رہ گیا۔